اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریہ میرے مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ دعائیں اللہ تعالی ساڈا مل ملنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت کی خوشی کریے، اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں تے برکتاں حاصل ہوندیاں۔ بہت سارے سوال بھی اٹھتے ہیں، اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اس خوشی دی کوئی دلیل تسی پیش کرو، حالانکہ یہ سوال ہی بے تکا ہے، بالکل بے تکا سوال ہے۔ اس خوشی دی کوئی دلیل میلاد فلاں نے منایا ہے، فلاں نے منایا ہے، کسی نے منایا ہے، کنے منایا ہے۔ منانے دا لفظ تے کیویں ساڈی عرفی زبان سے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ میلاد دا معنی ہے کہ محفل دے اندر یا ممبر رسول تے بیٹھ کے حضور دی ولادت دا ذکر کرنا، اینو محفل میلاد آندے۔ منان تو مراد یہ نہیں ہے بھئی اگر کسی خوشی نال بتیاں لا لئیے تسی انہاں بتیاں تے اٹیک کری جاندے، اے ہر جمعہ جڑا اسی پڑھا رہے ہیں محفل میلاد یاد رکھو۔ اور اگر کوئی بندہ یہ پوچھے جی کوئی لاجک پیش کرو، دلیل پیش کرو کہ کیوں تسی یہ محفل میلاد کردے ہو، پہلا ایک سوال ہے تواڈے سارے دوستاں کے جنہیں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات، حضور دا دنیا تے تشریف لانا یہ باعث رحمت ہے کہ نہیں؟ اونچا بولنا جناب۔ حضور دا دنیا تے تشریف لانا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو ساڈے ول بھیجنا، یہ اللہ دا ساڈے تے فضل ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بولو جناب۔ بلکہ تسی میرے سوال دا جواب اس کو ود کے دیو گے کہ مولوی صاحب آپ صرف باعث رحمت کی بات کر رہے ہیں، حضور صرف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ یاد رکھو، اگر فضل دی بات کیتی جائے نا کہ حضور دی ولادت رب کائنات دا فضل اکبر ہے، حضور دے میلاد تو بڑا فضل ہے، اونچا بولنا جناب، سب سے بڑا فضل میرے رب کا یہ ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، سب سے بڑا فضل۔ اب جو لاجک بندے ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا جواب موجود ہے اور ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن کے اندر دو چیزیں تواڈے سامنے میں رکھی ہیں کہ حضور دی ذات تے بابرکات باعث رحمت بھی ہے تے اللہ دا فضل بھی ہے۔ ہن اگر یہی سوال اسی مولویاں تو جے پوچھنے ہاں، دیوبندی جڑا بندہ فالو کردا ہے دیوبندیت نو، وہ اپنے دیوبندی علماء کولوں سوال کردا ہے، جڑا اہل حدیثاں نو غیر مقلداں نو فالو کردا ہے وہ انہاں کولوں سوال کردا ہے، جڑا بریلوی نو فالو کردا ہے انہاں کولوں سوال کردا ہے۔ نکی جی گل ہے، کیوں نہ اسی یہی سوال رب دی اس سوال دا جواب رب دی اس کتاب تو تلاش کریے جدی شان ہے لا ریب فیہ۔ میں سیدھی جی گل کراں، مولوی کسی بھی فرقے دا ہوئے، کسی بھی مسلک اور نظریے دا ہوئے، کسی عقیدے دا ہوئے، مولوی ہے نا، انسان ہے، بندہ ہے، خطا دا پتلا ہے، وہ دی گل تے شک ہو سکتا ہے؟ بولو نا جناب، وہ دے نال اختلاف رائے رکھیا جا سکتا ہے، اختلاف کیتا جا سکتا ہے۔ مولوی دے کلام نال، جملے نال، واز نال، نظریے نال، قول نال، فعل نال اختلاف کرنے نال بندہ کافر نہیں ہوتا۔ وہ بول دے چھڑو نا یار، انجے ہی گل ہے نا۔ تو آؤ نا یار، اسی ملا دے کلام تو جے اس سوال کا جواب پہ لبنے ہیں، کیوں نہ اللہ دے کلام کو تلاش کریں؟ یا اللہ جب تیرا فضل اور تیری رحمت ہو، جڑا بندہ ہے تیرا ہو دے واسطے تیرا کی حکم ہے، جدو تیرا فضل ہوئے، تیری رحمت ہوئے۔ بعض دوست سوال پیش کرتے ہیں کہ نفل پڑھ کے بھی میلاد منایا جا سکتا ہے اور روزہ رکھ کے بھی میلاد منایا، کہ کیوں نہیں جناب؟ کی دلیل کو جو کہ حضور نے ہر سوموار شریف کو روزہ رکھے ہے، صحابہ کرام نے روزہ رکھے، اور جدو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ رکھنے کی وجہ کی ہے، حکمت کی ہے، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اس لیے میں اس دن کی یاد مناتا ہوں۔ ہر دن حضور نے اپنا میلاد منایا، لیکن وہ محبوب خدا تھے، ان کا انداز یہ تھا کہ وہ روزہ رکھ کے میلاد کرتے تھے۔
ہر دن دے اندر. تو لاجک کی بات کر رہا ہوں تو کیوں نہ اسی قرآن تو پوچھئے کہ جدوں تیرے بندے تے تیرا فضل نازل ہوئے، تیری رحمت نازل ہوئے، تو پھر تیرا بندہ کی کرے. اور میں تواڈے سامنے قرآن پڑھن لگا، میری گل نال اختلاف رائے کرو، تواڈا رائے تے حق کے کوئی روک تھام نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن دل دے کناں نال جڑی میں تمہید تواڈے سامنے بیان کیتی ہے، اس تمہید نو اپنے موضوع دے رنگ چ رنگن لگا تے میں قرآن پڑھن لگا. اونچا بولو سبحان اللہ. میرے نال اختلاف کرو، کوئی نہیں بگڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، کیونکہ میں بھی بندہ ہاں، کوئی فرشتہ نہیں، تے بندہ خطا دا پتلا ہے. میری گل خرف آخر نہیں، لیکن میں جڑی تیرے سامنے دلیل پیش کر لگا ہوں، میرا کلام نہیں، میرے اللہ دا قرآن. جنہوں قرآن نال پیار کرو سبحان اللہ. سنو میرے رب دا قرآن. اللہ اے میرے پاک پروردگار، اسی تنگ آ گئے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب حضور دی ولادت تے خوش ہوو، لیکن اندر وڑ کے خوش ہو، باہر نہ خوش ہو. کوئی کہتا ہے حضور دی ولادت تے نعرے مارو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ دیاں صداواں بلند کرو. اللہ اسی ناقص العقل، سانو پتہ نہیں کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے، لیکن اسی یہ نہ جاننے تیرے نبی دی ولادت امت واسطے رحمت ہے. تیرے نبی دا میلاد ساری کائنات واسطے تیرا سب تو بڑا فضل ہے. اللہ جدو تیرا فضل ہو جائے، جدو تیری رحمت ہو جائے، تے دس اسی کدھر جائیے، کی کریے، کیڑا عمل کریے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میلاد جو بیٹھنے والے ہو بولو سبحان اللہ. اللہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ہائے ہائے سنو رب دا قرآن کسے فرقے دا کلام نہیں، کسے مفتی دا کلام نہیں، کسے مناظر دا کلام نہیں، کسے جناب والا دنیا دار دا کلام نہیں، بلکہ رب دا قرآن ہے. اللہ فرمایا قل اے میرے والضحیٰ دے چہرے والے محبوب، واللیل دیاں زلفاں والے محبوب، ما ذاق البصر وما طغیٰ دے نینا والے محبوب، علم نشرح دے سینے والے محبوب، اے میرے سونے سونے مدینے والے محبوب. اللہ کی حکم نے فرمایا اپنی زبان تو ارشاد فرما دیو کل اے محبوب آپ کہہ دیجئے کل بفضل اللہ و برحمتہ. جدو اللہ دا فضل ہو جائے، جدو اللہ دی رحمت ہو جائے، مولا کی کریے فبذالک فلیفرحوا. گاج کیا یا سبحان اللہ. جدو اللہ دا فضل ہو جائے تے پھر کی کرو فبذالک فلیفرحوا. پھر خوشیاں منایا کرو، پھر خوشیاں منایا کرو. تائیوں تے اسی گلی گلی اعلان کرنے آنا عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا. جنہوں خوشی ہے میرے نبی دے آمن دیو بولے عید نبوی کا زمانہ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. سنو میرے رب دا قرآن. اب یہاں چلو میری میں پہلے گل کی تھی انہیں تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تساں سارے بندے جیڑا بھی مسلک دے بندے نو پوچھ لو، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کسی بھی نظریے دا بندہ ہے، بھائی حضور نو رحمت مننا ہے؟ بولو نا یار. میں تو لکھ کے دینا کبھی انکار نہیں کرے گا. سب دا یہ عقیدہ ہے حضور نو فضل مننا ہے.
کہ حضور دی ذات رب دا فضل ہے، وہ واقعی دا کیوں نہیں مولوی تیری مت ماری؟ ہم سب مانتے ہیں کہ حضور کی ذات رحمت ہے۔ میں نے کہا جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا؟ جب حضور کی ذات بابرکات رحمت ہے تو اللہ فرماتا ہے جب میرا فضل میری رحمت ہو تو پھر خوش ہویا کرو۔ وہ بولو تو صحیح نہ یار، اب خوش ہونے کا کوئی طریقہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم کیسے خوش ہوں۔ اندر وڑ کے تالا لا لیں، بولو تو صحیح نہ، کنڈی مار کے کلے بہ کے منجی تے ہسیے کوئی ویکھے نہ سامنے بھئی حضور آئے، بولو تو صحیح یار، سادی جہی گل ہے۔ وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی اندر وڑ کے بھی خوش ہویا جا سکتا ہے۔ میں کہا کمال لاجک ہے یار تیرا کہ تیرے منڈے دا بیاہ ہوئے تے سارے محلے میں دسے، بولو تو صحیح نا، باہر خوش ہو سو کوئی دسے میرے پتر دی شادی ہے جناب، میں بڑا رحمت ہے، اولاد بھی رحمت ہے، اولاد بھی فضل ہے، اولاد بھی نعمت ہے تے میں خوش ہو رہا ہوں۔ اور پتر دے سر تے سیرا پائیں تے سارا پنڈ کٹھا کریں، ویکھو جی میرے پتر نو سیرا سجیا کہ نہیں سجیا؟ وہ بولو تو صحیح نہ یار، تیرے پتر دی بیاہ ہوئے تے تو نہ شریعت ویکھے، بینڈ باجے بھی منگائیں، ڈھول باجے بھی منگائیں تے خسرے بھی نچائیں تے ویلا بھی لٹائیں تے بندہ آکھے تیری مت ماری، آکھے چپ کر جا مولوی، روز روز منڈا ویاہنا ہوتا ہے۔ وہ تو منڈا ویاہن لگیا اتنا چاہ چڑھ جائے تے جنہیں صدقے رب نے ساری کائنات کو پتر عطا فرمائے، وہ دیواری آئے تاکہ اندر وڑ کے خوش ہو، باہر نہ ہوئی۔ حالانکہ رب دا قرآن ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، فیصلہ تسا کرنا ہے، میں اللہ دی نعمتاں دا چرچا کرو۔ آپ مجھے لکھ کے بتاؤ کہ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار، چرچا کی نہیں ہوتا جی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مینوں دسو حضور تو وڈی کوئی نعمت ہے؟ کیڑا بندہ جڑا سمجھدا حضور تو وڈیاں نعمتاں نے؟ بولو تو صحیح نہ یار، سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے، سب سے بڑی نعمت حضور کی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتاں دا کی کرو؟ چرچا کرو۔ چرچے کا لفظ ہے، کوئی معنی غلط ثابت کرے میں زبان کٹواؤں۔ اٹھاؤ 30واں پارہ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، چرچا کرو۔ تو میں نے دسو میرے بھراو، اختلاف اپنی جگہ، چرچا ہوتا کی نہیں؟ بولو تے صحیح نہ یار، چرچا کی نہیں ہوتا ہے؟ کمرے چ وڑ کے چرچا، کمرے چ وڑ کے نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں کہتے ہیں صحابہ نے میلاد ملایا، میں نے کہا صحابہ نے تو حضور کا چرچا ایسے کیا، اے خدا کے بندے بدر کو دیکھ لے، احد کو دیکھ لے، ہر جگہ لوگ کہتے ہیں میلاد پڑھیا۔ اٹھاؤ تاریخ، بدر کے اندر بھی جب صحابہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلا انہوں نے حجت قائم کی اور سب سے پہلے حضور کا تعارف کروایا۔ یہ کون آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آ گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں؟ ان کا کلمہ پڑھو، یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے آ کے ہمیں، ہم تو بتوں کے پجاری تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ بت خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے، قل هو اللہ احد۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، حضور کے آنے پر جو کچھ ہمیں عطا ہوا اس کا ذکر کرنا۔ واجی واہ کمال، یہ ناجائز ہے؟ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلا جس نے میلاد کا واعظ کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ہاں جی، حرم کعبہ میں بیٹھ کے جلسے کی صدارت خود محبوب خدا فرما رہے ہیں، سب خود حضور فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اٹھ کے آپ کا تعارف کرواؤں۔ اور چاہ بولو یار سبحان اللہ، وہ کیو جا جلسہ ہوئے گا یار؟ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ گئے، تائیوں تے آپ نو کیا جاندا ہے اسلام دا سب تو پہلا جڑا خطیب ہے، خطیب اول دا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میلاد کے واعظ کی تقریروں کی دلیلیں پوچھنے والوں، آنا تینو آج میں او بندہ بخاواں جنہیں سب تو پہلا حرم کعبہ دے اندر نبی کریم دی موجودگی دے اندر نبی دا میلاد پڑھیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مکے والے وہ تانوں پتہ نہیں تسی کیڑے پاسے لگے ہوئے ہو، آؤ نظر ویکھو او آ گئے جے جنہاں دیاں خبراں ابراہیم بھی دیندے رہے نے، موسیٰ کلیم بھی دیندے رہے نے، عیسیٰ روح اللہ بھی دیندے رہے نے۔ ایو ذات نے، انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
یہی وہ رسول ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ پر میں قربان جاواں حضرت ابوبکر صدیق دے میلاد پڑھن تو حضور دی آمد دا ذکر پہ کر دے نے کافراں نے حملہ کر دیتا، کہنے لگے چپ کر جا، دوبارہ کوئی گل نہ کری۔ آپ نے فرمایا او مکے دے کافرو، ابوبکر دی زبان تے کٹ سکدی ہے پر ذکر مصطفیٰ نہیں رک سکتا۔ اور آپ کو بتاؤں مارا انہوں نے، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا بے ہوش ہو کے گرنا، لہو لہان ہونا اس بات کی دلیل ہے اگر دنیا مار بھی ڈالے تو ذکر ولادت مصطفیٰ نہیں رکنا چاہیے۔ آپ نہ بولے سبحان اللہ، آپ ذرا چاک کے بولے سبحان اللہ، گاج کیا کو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور کا میلاد ہے۔ جی میلاد کسے پڑھے ہے؟ جی میلاد کسے پڑھے ہے؟ میں کیا مات ماری، خود حضور نے منبر تے کھڑے ہو کے پڑھے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا نے اس حدیث دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کسی نے حضور دے حسب نسب کے بارے بکواس کی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو حضور کے والدین کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، انہوں نے کتاباں بھی لکھی ہیں کہ حضرت عبداللہ بھی دوزخ سے جان دیتے، حضرت آمنہ بھی۔ میں کہا مات ماری تیری ملوانے تیرا پتر قرآن حفظ کر لے تے تینوں سونے دا تاج پوایا جائے دا قیامت والے دن، جس محمد دے سینے تے قرآن نازل ہویا حد ہے۔ کمال کا بغض آپ رکھتے ہیں اپنے رسول کے بارے جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ سنو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حسب و نسب کے بارے بکواس کیا کسی نے کہ محمد کا کوئی حسب نسب اچھا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے نبی کو اتنا جلال آیا، فرمایا اعلان کرو مدینہ منورہ میں کہ سارے کے سارے مسجد نبی میں جمع ہو، میں بتاتا ہوں میں محمد کون ہوں۔ میلاد کی بات کرتے ہو جی، حضور نے میلاد نہیں پڑھا، حضور نے میلاد نہیں پڑھا۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے حسب و نسب کا ذکر کرنا۔ اصل وجہ پتہ کیا ہے میلاد سے تکلیف کیا ہے کہ اگر ذکر میلاد ہوگا تو ان کا عقیدہ برباد ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کو یہ لوگ جہنمی سمجھتے ہیں، حضرت آمنہ کو یہ لوگ جہنمی سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ تو جب میلاد پڑھا جائے گا تو دونوں بھائی بابے کی شان تے بیان ہوئے گی نا، انہوں آوے گی موت۔ لوگ پوچھیں دے کہ مولوی تیری مات ماری، ایک پاسے تو آنا ہے دو میں جہنمی نے تے دوجے پاسے کھلو کے میلاد پڑھنا پیا۔ بولو تو صحیح نا کہ خارج منی نور، حضرت آمنہ فرمایا میرے جو نور ظاہر ہویا۔ وجہ یہ ہے آپ کو لاجک کا پتہ نہیں ہوتا، سادے بندے ہو تسی کہ کیوں نہیں یہ میلاد پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ حضرت عبداللہ و آمنہ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ میں جھوٹ بولا میری زبان کاٹو، جاؤ تحقیق کرو جا کے۔ جڑا بندہ میرے نبی دے والدین کو منڈ تو ہی مسلمان نہیں منتا، انہیں کی شان بیان کرے؟ بولو تو صحیح نا یار، انہیں کی حضور دا میلاد پڑھنا؟ ایو جی بکواس ایک بندے نے کی تھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور کو اتنا جلال آیا، میں تے حیران ہے انہاں لوکاں دا کیا حال ہوئے گا حشر والے دن۔ اس وقت کافروں نے باتیں کی حضور کے حسب نسب کے بارے تو محبوب پریشان ہو گئے۔ یہ مسلمان کلمہ پڑھ کے اسے نبی دے منبر تے کھلو کے میرے نبی دے ماں باپ نو آکھے کافر نہ، یہ کس بوتھی سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ کیڑا منہ لے کے سرکار دی بارگاہ چ جائے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور منبر پر تشریف فرماوی، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، صحابہ کا جمع کثیر میں وہ الفاظ پڑھوں گا جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے کہ تسا وہ عربی چ سننا چاہتے ہو خطبہ جڑا میرے نبی نے اپنا میلاد پڑھیا تو چا بولو سبحان اللہ۔ میں پہلا دسیا میلاد کیوں آندے نے؟ حضور دی ولادت دا ذکر کرنا یہ نام ہی میلاد ہے۔ اور میلاد کوئی اور بلا نہیں ہے، میلاد کسی جناب گڈی دا نام ہے؟ بولو تو صحیح، میلاد نفل میلاد اسی کا ہی نام ہے کہ جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو۔ اور اگر یہ دلیل مانتے ہو کہ کسی نے ذکر کیا ہی نہیں تو پھر تو تمہیں اپنے علم پہ ماتم کرنا چاہیے۔ میرے خود نبی نے اپنا میلاد کیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر فقال، صحابہ سامنے بیٹھے، مسجد بھر گئی، حضور نے اعلان فرمایا، جو محبوب دا آرڈر ہو گئے، بھر گئی مسجد۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور منبر پر کھڑے ہوئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر فقال من انا
فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلهم في خيرهم ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. اور میں ترجمہ کرن لیا سنے آج حضور ممبر پر تشریف لائے فقام حضور ممبر پر کھڑے ہوئے فقالا من آنا او میرے صحابہ دسو میں کون دسو میں کون. سارے صحابہ یک زبان بولے فقالو انت رسول اللہ. اے ودوحا دے چہرے والے آقا تسی اللہ دے رسول ہو. آپ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے کچھ اور پوچھا ہے. صحابہ سمجھے حضور کو پوچھ رہے میں رسول ہوں کہ نہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں رسول ہوں لیکن میں نے جو بات پوچھی ہے وہ یہ ہے فقال انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. آپ جو لوگ کہتے ہیں دادا بھی کافر ہے پتر بھی کافر ہے سرکار دا دسو ہو یار جے اگر ایک کافر ہوندے حضور ممبر تے کھڑا ہو کے سینہ چوڑا کر کے ناز کر کے اپنے بابے دا تعارف کروانے اور بولتے صحیح نا یار ناز کر کے اور تیرے ٹبر چ کوئی بریلوی ہوئے تو تو دا تعارف نہیں کرانا. بولو تو صحیح نا تیرا کوئی ساری زندگی اہل حدیث رہا ہوئے نا اگر تیرا کوئی منڈا بریلوی ہو جائے تو مولوی دے سامنے وہ نام نہیں لینا. ایک ہی آخر دے میرا منڈا بریلوی ہو گیا تو ذرا داسی مان دے نال اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت حضور دے والدین کافر سن تے حضور ممبر پہ کھڑے ہو کے سینہ چوڑا کر کے بتاتے اور بولو تو صحیح نا. حضور کا ممبر پہ کھڑا ہو کے بانگے دخل اپنے باپ کا تعارف کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ جنتی ہیں بلکہ جنت کے سردار ہیں. میں جو پوچھ رہا ہوں اگلی گل سنو ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. اللہ تعالیٰ نے جدو ساری مخلوق نو پیدا فرمایا سب چو بہتر رب نے مینوں پیدا فرمایا ہے سب سے بہتر میں ہوں. آگے فرمایا ثم جعلہم بیوتا جب اللہ نے سب کے گھر بنائے میں اس ملاد پہ سب کے جاوا ثم جعلہم بیوتا جب اللہ نے سب کے گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا اور سب سے بہتر جس کا گھر بنایا اسے محمد کہتے ہیں. اور آگے فرمایا فَأَنَا خَيْرِهِمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا. میں حسب کے لحاظ سے میں نسب کے لحاظ سے میں شہر کے لحاظ سے میں ذات کے لحاظ سے میں علم کے لحاظ سے میں نبوت کے لحاظ سے میں نورانیت کے لحاظ سے میں بشریت کے لحاظ سے جس اینگل سے بھی دیکھو کائنات میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. یہ میلاد ہے حضور کا. بولے میلاد نہیں بولو تو صحیح نا یار. میں میرا دادا سب سے افضل ہے میرا باپ سب سے افضل ہے اور میری ماں آمنہ سب سے افضل ہے میرا قبیلہ افضل میرے جہاں میں آیا وہ شہر افضل جہاں میں رہا وہ شہر افضل اور میرا گھر افضل میرا گھرانہ افضل ہے. یہ حضور بیان فرما رہے ہیں اسے ملا دی گل نہیں. راوی حضرت عباس میں جاؤ جا کے ڈھونڈتے پھرو. بولو تو صحیح نا یار. تو بات کیا ہے قل بفضل اللہ و برحمت. اللہ کا فضل جب رحمت ہو جائے تو فلیفرحوا. کنو خوشی ہوئی ہو بولے فلیفرحوا. سارے بولے فلیفرحوا. اونچا بولو فلیفرحوا. آخو یار فلیفرحوا تو پھر خوشیاں کرو اور ہم یہ خوشیاں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ انسان تو انسان رہ گئے حضور کی ولادت پر تو سمندر کی مچھلیوں دریاؤں کی مچھلیوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں. اگلی نشست میں بتاؤں گا جنگل کے درندے چرندے پرندے ساری کائنات ساری مخلوقات نے حضور کی ولادت پر خوشیاں منائی ہیں. اب آپ بتائیں ہم تو بدعتی ہو گئے ہم تو مشرک ہو گئے اس کا مطلب ہے دریا کی مچھلیاں بھی بدعتی ہیں. بولو نا. سمندر کے سمندری جانور بھی بدعتی ہیں کہ وہ حضور کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں. حضور کی ولادت پر خوش ہونا یہ بدعتیوں کا کام نہیں ہے بلکہ عاشقوں کا کام ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. گاج کیا کو سبحان اللہ. اسی لیے تو مفتی احمد یار خانئی نے کہا تھا نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
اور یہ اس شعر پہ کچھ لوگوں کو بڑی پیڑ پڑتی ہے، اور خدا دیا بندیا ہے بھی تو حقیقت حضور کی ولادت پر سب سے زیادہ جو رویا تھا وہ کون تھا؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ پتہ کیا نریندر مفتی نے سانو آکھیا ابلیس، اور تیری مت ماری تو ترو کے اپنے ہل لے جانا، تو آپ ہی ابلیس کا چیلا بننا ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب نے تجھے نہیں کہا، انہوں نے تو حدیث کا حوالہ دیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، حقیقت میں جو رویا تھا وہ ابلیس ہی تھا۔ اسی ہے تکے نال فرقہ بازی بنا لو جی، سانو مفتی صاحب آدھو توانو نہیں آنے، بولو تو صحیح نا۔ اپنے مولوی کو فتوا پوچھو بھی شیطان اس دن رویا سی یا نہیں رویا سی، بولو نا یار، اپنے مولوی کو پوچھو۔ تو پھر لڑنے کا دے تو وہ پرچہ ہو گیا پچھلے سال، شعر لکھ کے بینر تے لایا کسی بندے نے، پرچہ انہیں ایف آئی آر کٹا دیتی ہوئی، کالے تو کٹائی دے۔ اور دیکھو جناب سانو آدھے پولیس وہ تھانے دار بھی کچھ سیاح ہو سکیا، مت ماری تو خوشی نہیں دور دیا، کیوں نہیں خوشی؟ انہیں کہا کہ لڑائی کا دے دور گل تو ابلیس نہیں ہو رہی، تو تسی ماشاءاللہ ابلیس نہیں مومن ہو، سب تو بڑے موحد تے تسی ہو تواڈے نزدیک۔ پھر جڑا موحد ہوئے توحید پرست ہوئے وہ رسول دے آمن تے تڑپے تے نہ پھر بولو تو صحیح ہے۔ اور میرے بھراؤ یہ فرقہ بازی کی بات نہیں ہے، تھوڑا آپس میں نرمی پیدا کریں۔ ایڈی کوئی نہیں توپ ٹیپ پہ جڑا بندہ جھنڈی لا لینا یا نعرہ مار لینا تو دار اسلام سے نکل جائے گا، نہیں، حضور کے نعرے مارا نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے۔